اسلام تو اسلام ہے نا، اسلام کی زندگی تو بڑی خوبصورت ہے۔ جو بھی شخص اپنا مذہب چھوڑتا ہے نا جی، اس کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ تر اپنے اخلاق کی وجہ سے کافروں کو متاثر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زہیب ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں PSBK ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج میں آپ کی ایسے شخص سے ملاقات کروانے جا رہا ہوں جو کہ پہلے عیسائی تھے لیکن پھر دین اسلام کی جو ہے سمجھ آ گئی اور مسلمان ہو گئے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں مفتی محمد شفیق الرحمان صاحب۔ ان سے بات کرتے ہیں اور اس وقت جس عہدے پہ فائز ہیں، ماشاءاللہ سے امامت کرتے ہیں، مسجد میں نماز 5 وقت پڑھاتے ہیں اور بہت بچوں کو یا نمازیوں کو جو ہے دین اسلام کی جو ہے آگے تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا اور آج کہاں پر پہنچا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، اللہ رسول کا بڑا فضل و کرم ہے جی۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کس عمر میں دین اسلام قبول کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میری عمر تقریباً 13 یا 14 سال تھی۔ اس وقت میں 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، سائنس کا۔ تو جس وقت ایک میرے ٹیچر تھے وہ میرا وسیلہ بنے اور میرے پیر و مرشد کے جن کے ہاتھ پر میں بیعت ہوں، پروفیسر ڈاکٹر محمد شاہد ریاض محمدی سیفی نقشبندی مجددی، ان کے ہاتھ پر میں نے کلمہ شریف پڑھا۔ یہ بتائیے گا کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے کی زندگی اور کلمہ پڑھنے کے بعد کی زندگی کتنا فرق ہے؟ سر دیکھیں، اسلام تو اسلام ہے نا، اسلام کی زندگی تو بڑی خوبصورت ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اگر زندگی کا مطالعہ کیا جائے کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کیا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی ایک مقام پر کھڑے ہو کر یہ فرماتے تھے کہ میں خطاب کا بیٹا ہوں اور میرا باپ مجھے 5 اونٹ چرانے کے لیے دیا کرتا تھا تو مجھ سے وہ نہیں سنبھالے جاتے تھے۔ آج دین اسلام کا اور حضور کی غلامی کا صدقہ ہے کہ 22 لاکھ مربع میل پر میں حکومت کر رہا ہوں۔ تو اسلام کی روشنی تو ہر سو پھیلتی ہے، بندے کا ذہن معطر رہتا ہے، ذہنی سکون رہتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے کو آخرت کی فکر نہیں رہتی ہے، گناہوں سے بچنے کی بندے کو توفیق ملتی رہتی ہے، رب کی بارگاہ کے حضور سجدہ ریز ہونے کی توفیق ملتی رہتی ہے، اور خوف خدا اور عشق رسول اور عشق صحابہ اور اہل بیت کی مودت اس کے دل میں گھر کر جاتی ہے۔ یہ ایک دنیا ہی علیحدہ ہے، اس کی چاشنی اور اس کی مستی ایک علیحدہ ہی معاملہ رکھتی ہے۔ قاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے دین اسلام قبول کرنے کی طرف آئے، کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ جو بھی شخص اپنا مذہب چھوڑتا ہے نا جی، اس کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ گھر والوں کا بائیکاٹ، اور پھر معاشرے کی تلخیاں، لوگوں کی باتیں، اور طرح طرح کے معاملات، طرح طرح کے الزامات، ہر طرح کی چیز انسان برداشت کرتا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ پیسے کا لالچ تھا، کوئی کہتا ہے یہ شاید کوئی اور معاملہ تھا، اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ بہت ساری مشکلات سے گزرے ہیں لیکن ہماری منزل یہ نہیں تھی۔ ہماری منزل یہ تھی کہ اسلام قبول کیا ہے، اب اسلام کی تعلیمات کو پڑھا جائے، اس کے اوپر عمل کیا جائے اور اس کو آگے پہنچایا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ خالق کائنات نے مجھے اس چیز کے لیے چن لیا۔ میں نے دین پڑھا اور پھر آگے الحمدللہ پڑھا رہا ہوں۔ آپ کے سامنے اس مسجد میں امامت کروا رہا ہوں، مجھے تقریباً 7 سال ہو چکے ہیں امامت کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے۔ جمعہ پڑھاتا ہوں اور درس قرآن ہمارا ہوتا ہے الحمدللہ۔ مکمل قرآن پاک کا ترجمہ و تفسیر یہاں پر بیان ہو چکا ہے۔ اکثر جو مشہور احادیث ہے، مسلم ہو یا بخاری ہو، یا آپ نے سنا ہے کہ ہمارا مشکوٰۃ شریف کا درس چل رہا تھا۔ جیسے ایونٹس آتے ہیں، اسلامی ایونٹس، وہاں پر حضرات صحابہ کرام کے دن آتے ہیں، اہل بیت اطہار کے دن آتے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ فرقہ وارانہ سوچ سے ہٹ کر ہم نے جو ان کی عظیم قربانیاں ہیں ہم ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کے بارے میں محبت پیدا ہو، نفرت پیدا نہ ہو۔ قاری صاحب، یہ بتائیے گا اس کے ساتھ کہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہے وہ کہاں سے حاصل کی اور کتنے عرصے میں تقریباً امامت کے جو عہدے پر فائز ہو گئے؟ یہ میں نے میٹرک کیا اور میٹرک کے بعد میں نے انٹر کیا، اور اس کے بعد پھر جامعہ محدث اعظم رضا نگر چنیوٹ میں ہے، تو وہاں پر میں نے فارسی کی ابتدائی کتب اور صرف اور نحو کی ابتدائی کتب، ہمارے استاد تھے استاذ العلماء شیخ الحدیث علامہ فضل رسول رضوی صاحب، تو میں نے ان سے پڑھی ہے۔ اور اس کے بعد جامعہ قادریہ رضویہ
جو کہ سرگودا روڈ پہ ہے، بہت بڑا تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پر درس نظامی مکمل کیا، اور تخصص فی الفقہ جس کو ہم مفتی کورس کہتے ہیں اس کا بھی الحمدللہ مکمل کیا۔ 8 سالہ 2 سالہ فارسی تھی اور 8 سالہ درس نظامی تھا، اور پھر 2 سالہ مفتی کورس تھا۔ الحمدللہ میرے پاس تمام کی تمام ڈگریاں موجود ہیں، اور اس سے اتنا فائدہ ہوا کہ اب قرآن و حدیث آسانی کے ساتھ سمجھ آ جاتا ہے۔ پھر بھی میں اپنے آپ کو عالم یا مفتی نہیں سمجھتا، میں ایک طالب علم ہوں، اور ہر وقت سیکھنے کی غرض سے علماء سے میں رابطے میں رہتا ہوں، علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہوں۔ کسی مسائل میں الجھن ہو تو اپنے سے بڑے سینئر علماء سے میں رابطہ کرتا ہوں، اور ایسا ہونا بھی چاہیے کہ غلط مسئلہ بتانے کی بجائے بندہ کسی بڑے عالم دین سے پوچھ لے تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے۔ اچھا قاری صاحب، یہ بتائیے گا کہ جب نماز پڑھاتے ہیں، نماز کے بعد اکثر اوقات لوگ جب ہاتھ ملانے آتے ہیں، کچھ لوگ اتنی محبت سے ہاتھ چوم بھی لیتے ہیں، اس وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ کہ میں ویسے اس چیز کو اپنے لیے اچھا نہیں سمجھتا ہوں، یہ لوگوں کی اپنی محبت ہوتی ہے، میں اس چیز کو بالکل اچھا نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی لوگ مجھے جھک کر ملیں یا میرے ہاتھ چومیں۔ تو ٹھیک ہے، ایک پیار محبت اور ادب اور آداب اپنی جگہ پر موجود ہوتا ہے، لیکن شریعت کے معاملات کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اپنے سے بڑوں کا ہاتھ چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ادب سے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے والدین ہیں، استاد ہیں، لیکن میں ایک طالب علم ہوں تو لوگ محبت کا اظہار فرماتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری محبتیں اور عزتیں اور رفعتیں اور بلندیاں اور شہرت صرف اور صرف دین اسلام کی برکات سے ہیں، اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اس مالک کا شکر ہے کہ اس نے اپنے دین کے لیے مجھ میں چن لیا، ورنہ مجھ میں تو ایسا کوئی کمال نہیں تھا، میرے جیسے ہزاروں جو ہے وہ چلتے پھرتے ہیں۔ یہ تو اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کے پیارے حبیب کے احسانات ہیں کہ 2018 کے اندر الحمدللہ میں نے حرمین طیبین کی زیارت بھی کی ہے، عمرہ شریف بھی کیا ہے، حضور کے روزے کے سامنے حاضری بھی دی ہے، وہاں پر نعت بھی پڑھی ہیں، اسلام بھی پڑھا ہے، درود و اسلام بھی پڑھا ہے، مکہ اور مکرمہ کی معطر اور معظم فضاؤں کو بھی الحمدللہ اپنی سانسوں میں بسایا ہے۔ قاری صاحب، ابھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی اور آپ کی تلاوت بھی سنی، تو آواز ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہے، اس کے لیے کوئی اسپیشل کوئی پریکٹس کرتے ہیں یا پھر بس خدا کی دین ہے؟ بس یہ ہے کہ جو اچھے اچھے قرآ حضرات ہیں عرب کے، مصری قرآ، میں ان کو سنتا رہتا ہوں، تو الحمدللہ تجوید و قرات کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا ہے، اور بڑے ہو کر ہی پڑھا ہے، تو میں ان کو سنتا رہتا اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ اور اس کے علاوہ نعت کے لیے ہمارے ملک پاکستان کے بڑے بڑے نامور نعت خواں ہیں، ان کو سنتا ہوں اور ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ مقصد قرآن پاک ہو یا نعت رسول مقبول ہو، وہ رب کا کلام ہے، اس میں حبیب کی نعت آ جاتی ہے، بس اتنا سفر ہے۔ ہماری درخواست پہ ہمارے ناظرین کے لیے نعت کے اگر کچھ اشعار پیش کر دیں۔ میں پہلے قرآن پاک کی ایک آیت بسم اللہ۔ نبوت کے حوالے سے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ ایک نعت شریف جو ہے اس کے چند اشعار سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قصیدہ بردہ شریف ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورت اشعار ہیں، اور خاص طور پر برِ صغیر پاک و ہند میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کا نعتیہ کلام امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا عشاء امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، انہوں نے ہدایت بخشش کی صورت میں لکھا ہے، ایسا کلام جو ہے وہ کم ہی کہیں پر ملتا ہے، تو ان کی نعت کے میں صرف جو ہے وہ ایک دو اشعار جو ہے وہ گنگنا دیتا ہوں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چونی نو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان
तुम्हारे लिए दहन में ज़बान, तुम्हारे लिए हम आए यहाँ, तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ, तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह। कार साहब, आखिरी सवाल आपसे जाते जाते ये करूँगा कि इस्लाम बतौर मज़हब कैसा है आपके मुताबिक? मैं ना जी अपने नाजरीन से सिर्फ यही गुजारिश करूँगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इस्लाम की खातिर, इस्लाम को लोगों तक पहुँचाने के लिए ताइफ की वादी में पत्थर खाए, और आपके अपने ख़ानदान ने, कुरैश वालों ने आपका बाइकाट कर दिया, और तरह तरह की अज़ियतें पहुँचाई गईं, ज़हनी तौर पर टॉर्च किया गया, तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए, और फिर गज़ावात किससे ढके छुपे हैं। हज़रत मेरे हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु उनका कलेजा चबाया गया। न जाने कितने सहाबा कराम हैं जिन्होंने इस खून, इस इस्लाम की आब यारी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किया, अपने खून से शराब किया। और फिर आपके जो है वो नवासा और नवासा रसूल जिनको कहते हैं, अभी मुहर्रम का महीना शुरू होने वाला है, 10 मुहर्रम को उनका यौम शहादत, हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, उन्होंने इस दीन इस्लाम की तरीज व शाद के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो दीन इस्लाम बड़ी मुश्किलात से फैला है, और आम जो मुसलमान हैं उनको तो बस पैदा होते ही कलमा मिल गया है। इसकी कदर तो उसको है ना कि जो पैदाइशी तौर पर मुसलमान नहीं था, या सहाबा कराम इसकी कदर जानते थे। मैं अपने नाज़रीन से यही गुजारिश करूँगा कि आज मुख्तलिफ़ तरह की अबहास फैली हुई हैं सहाबा कराम के बारे में, अहले बैत तहार के बारे में, उनके आपस के जो मुशाजरात हैं उनके बारे में। एक ग्रोह जो है वो अहले बैत का गुस्ताख बना फिर रहा है, दूसरा जो है वो सहाबा का गुस्ताख बना फिर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मैंने जो चंद लफ्ज़ पढ़े हैं, मैंने अहले सुन्नत को हक़ पर पाया है, और अहले सुन्नत के अंदर ना अफरात है और ना तफरीत है। इस जमाअत के अंदर हुजूर का इश्क भी मौजूद है, सहाबा कराम का अदब एहतराम भी मौजूद है, अहले बैत की मवद्दत भी मौजूद है, और हम तो उस सब्ज़ी को भी कद्दू नहीं बल्कि कद्दू शरीफ कहते हैं, जिसको मदीने वाले आका पसंद फरमा लेते हैं। और जिन बहसों के अंदर आजकल मुसलमान पड़े हुए हैं, इन बहसों का ना तो कब्र में सवाल होना है, ना हशर में सवाल होना है। जो बाकी मामलात हैं, एक तो अपना अकीदा इन हज़रात के बारे में दुरुस्त रखिए, और दूसरा जो सगीरा और कबीरा गुनाह है, खुसूसन हुकूकुल इबाद, और सूद का निज़ाम कितना फैल चुका है, जुए का निज़ाम कितना फैल चुका है, चोरी, डाका ज़नी और कारोबारी मामलात के अंदर मिलावट, झूठ, धोखाधड़ी, कितनी चीज़ें हैं। ए मुसलमान होने के नाते हमें इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अपनी बीवी बच्चों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, अपने पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करना चाहिए, अपने मिलने वालों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़्यादातर अपने अखलाक की वजह से काफिरों को मुतासर किया, और हुजूर जान नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुस्न अखलाक देखकर बहुत सारे लोग दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए, और सहाबा कराम का भी यही तर्ज अमल था। तो हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सबसे पहले सीरत पढ़नी चाहिए, फिर कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ना चाहिए, फिर अहादीस मुबारका पढ़ने का ज़ौक़ और शौक़ होना चाहिए। और फिर मैं एक और फितने के ऊपर गुफ्तगू करना चाहूँगा कि जैसा कि आपको मालूम है कि फ़्रांस और इस तरह के दीगर यूरोपियन ममालिक हुजूर जान नूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह अक़दस में गुस्ताखियाँ करते रहते हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नया शोशा छोड़ा है कि वो जी कदीमी आवाज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं, और उसमें हुजूर का जो आखिरी खुतबा था, खुतबा हज्जतुल विदा, उसको पेश किया जाए। तो ये एक फ़ितना है। हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को समझने के लिए, अमल करने के लिए अल्लाह का कुरान काफ़ी है, नबी का फरमान काफ़ी है। लोगों को इस बात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। और फिर उससे बढ़कर सहाबा कराम के ऊपर फ़िल्में बन रही हैं, अहले बैत तहार के ऊपर फ़िल्में बन रही हैं, और लोग फ़िल्मों और ड्रामों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, कुरान और हदीस को छोड़ रहे हैं। तो खुदारा इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। कुरान वो वाहिद किताब है कि इस कुरान की बरकत से हज़रत फ़ारूक आज़म ने इस्लाम कबूल किया, और कुरान की अक्सर आयतें उनके हक़ के अंदर नाज़िल हुई। ये तो वो कुरान है कि जिसको इमाम हुसैन ने नेज़े की अन्नी के ऊपर भी पढ़ा है। तो हमें अपना फ़ोकस कुरान और हदीस की तरफ करना चाहिए, ना कि इन फिल्मों और ड्रामों से हमें दीन सीखना चाहिए। जी, मुफ्ती शफीकुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। बेशक अल्लाह का कुरान काफ़ी है,
اور بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا کہ کلمے کی جو اصل قیمت ہے وہ ان سے پوچھیے جن کے پاس پیدائش کے ساتھ کلمہ موجود نہیں، ان کو اصل قیمت کا جو اندازہ ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔